وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام دعا کیجیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم انشاءاللہ اخلاقی برائیوں سے بچنے کی دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تو ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دین اور دنیا کی تمام تر بھلائیاں مانگنے کے لیے خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے. اور دعا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، اور پھر درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور پھر دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آخرت میں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ. تو جہاں تک دنیا کی بھلائیوں کا تعلق ہے تو وہ صرف مال و اولاد ہی نہیں، انسان کا دین، اخلاق، اس کا حسن معاملہ، یہ بہت بڑی بھلائیاں ہیں جو انسان کو دنیا میں نصیب ہوتی ہیں. انسان کے لیے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت اچھے اخلاق کو پیش نظر رکھنا نہایت ضروری ہے، لیکن یہ جتنا ضروری ہے اتنا ہی مشکل بھی ہے. ہاں، اگر انسان کو اس کا ریوارڈ معلوم ہو تو انسان اس کا اہتمام کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے افضل عمل بتایا ہے. آپ نے فرمایا ابن آدم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو نماز، آپس میں صلح کروانے اور اچھے اخلاق سے بہتر ہو. یعنی ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت ہو اور دوسری طرف آپس کے تعلقات کی اصلاح اور پھر بہترین اخلاق. ایک اور روایت میں یہ نماز روزے کے قائم مقام بتایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے اچھے اخلاق سے روزہ دار اور قیام کرنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. یعنی وہ شخص جو دن کو نفلی روزہ رکھتا ہے اور رات کو نفلی عبادت پڑھتا ہے وہ بہت پرہیزگار اور نیک تصور کیا جاتا ہے. تو اسی طرح اگر کسی شخص کے اندر یہ دو خوبیاں نہیں بھی لیکن اس کا اخلاق سب کے ساتھ اچھا ہے، اس کی عادات اچھی ہیں، اس کے طور طریقے اچھے ہیں، وہ دوسروں کے لیے باعث راحت ہے، تو یہ چیز انسان کے لیے درجات کی بلندی کا باعث ہے. ایسے بندے اللہ کے محبوب بندے ہیں جن کے اخلاق بہترین ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ اللہ کے بندوں میں اللہ کے نزدیک کون زیادہ سے زیادہ محبوب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کون پیارا ہے؟ آپ نے فرمایا جو سب سے اچھے اخلاق والے ہیں. پھر اسی طرح قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین لوگ، یعنی آپ کی مجلس کے قریب ترین وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. پھر اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق بہترین امتی ان کو قرار دیا گیا، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں یا آپ کی امت کے چنے ہوئے لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، یعنی جن کی عادات بہترین ہیں. پھر اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اچھا اخلاق میزان میں سب سے بھاری نیکی ہوگا. ابو درداء سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے میزان میں قیامت کے دن سب سے بھاری چیز اچھا اخلاق ہوگا.
پھر اسی طرح یہ بھی یاد رہے کہ اچھا اخلاق صرف وقتی طور پر کسی خاص مطلب یا مقصد کی خاطر کسی کے ساتھ اچھی طرح معاملہ کرنا یا اچھی طرح بات چیت کرنا ہی نہیں، بلکہ یہ انسان کی عادت کا حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ اخلاق کا لفظ جو ہے یہ خلق سے ہے، اور خلق عادت کو کہتے ہیں، یعنی انسان کا ایک خلق ہے، یعنی اس کی شکل و صورت ہے، اور ایک اس کا خلق ہے، یعنی اس کی عادات ہیں۔ تو بہترین انسان، خوبصورت انسان وہی ہو سکتا ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہو، خواہ بظاہر عام معیار کے مطابق شکل و صورت معمولی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ لوگوں کو کسی کے شکل و صورت سے وقتی طور پر دیکھنے سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن انسان دوسرے کے رویے اور معاملے کو نہیں بھولتا، اس لیے اس کو بہتر سے بہتر بناتے رہنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جہاں اچھے اخلاق کو بہت فائدے کی چیز بتایا گیا، وہاں دوسری طرف برے اخلاق کو بہت نقصان کی چیزیں بتایا گیا۔ یعنی ایسا نہیں کہ اگر ہم اچھے اخلاق کا کوئی اختیار نہیں کرتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی یہ نہیں کہ اگر انسان کہے کہ میرا اخلاق اچھا نہیں تو کوئی بات نہیں۔ ہمارے دین میں جہاں ایک طرف ہمیں اچھے اخلاق کی تعلیم دی گئی، اچھے اخلاق کے بارے میں بتایا گیا اور اس کی فضیلت بیان کی گئی، وہاں دوسری طرف ہمیں برے اخلاق کے برے نتائج کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برے اخلاق سے بچنے کی بھی تلقین کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں محبوب ترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، تو وہاں آپ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے اخلاق برے ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور رہنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے، بلا سوچے سمجھے اور بلا احتیاط بولنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین انسان اس کو بتایا کہ جس کی برائیوں اور برے اخلاق کی وجہ سے اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، اس کے ساتھ تعلق رکھنا پسند نہ کریں، اس کو دیکھتے ہی گھبرا اٹھیں کہ یہ پھر کوئی نہ کوئی ایسی بات کرے گا جس سے تکلیف پہنچے گی۔ تو ایسے لوگ قابل مذمت ٹھہرے جن کے اخلاق قابل مذمت ہیں، یعنی ناپسندیدہ ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اخلاق انسان کے پوری شخصیت کا عکاس ہوتا ہے، جس میں انسان کی گفتگو، انسان کا لین دین، انسان کا معاملہ، اس کی عادات، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ اخلاق کا تعلق انسان کی پوری شخصیت کے ساتھ ہے۔ انسان کی گفتگو، انسان کے چہرے کے تاثرات، انسان کی چال ڈھال، انسان کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بد اخلاقی میں نمبر 1 بد کلامی آتی ہے، کیونکہ انسان جب بات کرتا ہے تو اس کے اثرات دوسروں پر پڑتے ہیں، اور پھر جب انسان گالی گلوچ کرتا ہے یا دوسروں کے ساتھ طعن و تشنیع کرتا ہے یا ہارش طریقے سے بات کرتا ہے، یعنی سخت کلامی کرتا ہے، تو یہ تمام چیزیں بد اخلاقی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فحش کلامی سے نفرت فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے میزان میں قیامت کے دن سب سے بھاری چیز اچھا اخلاق ہوگا، اور بے شک اللہ تعالیٰ فحش گوئی اور بے حیائی کو پسند نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے بھی خبردار کیا تھا کہ تم میں پچھلی قوموں والی عادات نہ آ جائیں، اور وہ پچھلی قوموں کی، پچھلی امتوں کی جو بیماریاں تھیں، یعنی اخلاقی بیماریاں، ان میں خاص طور پر اترانا، تکبر کرنا، بوسٹنگ کرنا، زیادہ مال جمع کرنے کی حرص کرنا، یعنی دوسروں پر خرچ کرنے کی بجائے صرف اپنے لیے ہی سمیٹ سمیٹ کر رکھنا، فریب سے کام لینا، چیٹ کرنا، دھوکہ دینا، بغض کرنا، حسد کرنا، جیلس ہونا، یہاں تک کہ زیادتی ہونے لگے، یعنی دوسروں کے ساتھ معاملات میں حد سے بڑھ جانا، یعنی ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا کہ جو عقل، اخلاق، تہذیب کے دائرے سے باہر ہو۔ تو ان چیزوں سے بچنا نہایت ضروری ہے۔
اب ان چیزوں سے بچنے کے لیے جہاں انسان کوشش کرتا ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ اس کو دعا کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد اخلاقی کی تمام اقسام سے بچنے کی دعائیں ہمیں سکھائی ہیں. مثلاً بخل، کنجوسی، تنگ دلی، شح، اسی طرح بغض، پھر اسی طرح عداوت، دشمنی رکھنا، پھر دوسروں کے ساتھ روگردانی برتنا، لا تعلقی کا اظہار کرنا، لیے دیے رہنا، بدگمانی کرنا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے. پھر اسی طرح دوسروں کے عیب تلاش کرنا، ان کی بے عزتی کرنا، تکبر کرنا. پھر تکبر میں یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے کہ انسان حق کا انکار کرے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو حقیر سمجھے، یعنی دوسرے کو کوئی اہمیت نہ دینا. پھر اسی طرح زیادہ حاصل کرنے کی حرص اور لالچ انسان کو ان تمام چیزوں پر بعض اوقات اکساتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف ہمیں دعائیں سکھائی ہیں اور دوسری طرف ہمیں اخلاقی برائیوں سے بچنے کے طریقے بھی سکھائے ہیں اور ان چیزوں کی نشاندہی بھی فرما دی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناپسند ہے. تو جہاں تک اخلاقی برائیوں سے بچنے کا حل ہے، یعنی آپ نے جو سلوشن بتائے ہیں کہ ان خرابیوں سے اور ان چیزوں سے کیسے بچا جا سکے جو انسان کو بدنما بناتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان اپنی حیثیت کو پہچانے کہ امت میں اس کی حیثیت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندوں کی مثال ان کی آپس کی محبت، ہمدردی اور شفقت میں ایک جسم کی طرح ہے. جب جسم کے ایک حصے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو شب بیداری اور بخار کا احساس ہوتا ہے. یعنی اگر انسان اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے الگ چیز نہ سمجھے، انہی کا حصہ سمجھے، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ انسان اس حصے کو نقصان دینے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ بھی اسی کے جسم کا ہی ایک حصہ ہے. مثلاً اگر انسان کے سر کو درد ہوتا ہے تو انسان یہ تو نہیں کر سکتا کہ اپنا سر کاٹ کر ایک طرف رکھ دے کیونکہ باقی جسم کا سر سے کوئی تعلق نہیں. یا اسی طرح انسان کے پاؤں میں کوئی تکلیف ہو تو اسے باقی جسم سے الگ کر دے اور پاؤں کے ساتھ کوئی ظالمانہ معاملہ کرے. تو اسی طرح انسان کو جب اپنی حیثیت سمجھ میں آئے گی کہ وہ ایک بڑی امت کا حصہ ہے، ایک جز ہے، تو پھر وہ کل کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا جز ہوتے ہوئے. پھر اسی طرح آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کے طریقے سوچنے چاہیے، کیونکہ آپس کی محبت ایمان کا حصہ ہے اور یہی ایمان انسان کو پھر جنت میں لے جانے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی تھی کہ تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ ایمان نہیں لاؤ گے، اور ایمان نہیں لاؤ گے جب تک کہ آپس میں محبت نہیں کرو گے. تو گویا آپس کی محبت ایمان ہے اور ایمان جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. اور پھر اس شخص کے اندر کوئی خیر نہیں بتائی گئی کہ جس کے اندر نہ محبت کرنے کا جذبہ ہو اور نہ ہی وہ کسی سے محبت کرے اور نہ لوگ اس سے محبت کریں. پھر اسی طرح قیامت کے دن ایسے لوگ جو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو خود پکاریں گے اور انہیں بہترین جزا عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی عزت فرمائیں گے اور فرمائیں گے کہ این المتحابون فیہ، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں. میرے جلال کی قسم، آج کے دن میں ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا. تو اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی عزت اور اتنا بڑا اعزاز اسی شخص کو مل سکتا ہے جو دنیا میں دوسروں سے اللہ کی خاطر بے لوث اور بے غرض محبت کرنا جانتا ہو. اور محبت بہت سے معاملوں کو آسان کر دیتی ہے. جب انسان کو انسانوں سے محبت ہوتی تو خود بخود اس کے دل میں دوسروں کا احترام آتا ہے، اچھے معاملے کو دل چاہتا ہے. لیکن جب انسان کے اندر بغض اور عداوت ہوتی ہے تو دوسرے کی نیکیاں اور حسن سلوک بھی اس کو برا معلوم ہوتا ہے. پھر اسی طرح ہمیں ہر ایک کے لیے نرم دل اور مہربان ہونے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جنتی قرار دیا جو رشتہ داروں اور مسلمانوں کے لیے مہربان اور نرم دل ہوتا ہے، جو دوسروں کی ضروریات پوری کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو خوش کرنا، اس کا قرض ادا کر دینا، اس کی ضرورت پوری کرنا،
اس سے کسی مصیبت کو دور کر دینا افضل اعمال میں سے ہے۔ پھر اسی طرح ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تواضع اور ہمبلنس کا مظاہرہ کریں، ایک دوسرے پر فخر نہ جتائیں، ایک دوسرے کے مقابلے میں اکڑ نہ ہو بلکہ نرمی اور جھکاؤ کا معاملہ ہو، اور اس کے لیے سلام میں پہل کرنے کو بہت بڑی کامیابی کی کلید بتایا گیا کہ اس شخص کا دل تکبر سے خالی ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے، اور سلام محبت پیدا کرنے کے لیے بہت ہی کارگر نسخہ ہے۔ پھر اسی طرح دوسرے کے بارے میں بدگمانی سے انسان بچے، کیونکہ جب گمان برا ہوتا ہے تو انسان کے اعمال اسی کے مطابق، رویے اسی کے مطابق ڈھل جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح دوسروں کے معاملے میں تجسس نہ کرے، اگر کہیں بدگمانی ہو جائے تو معاملہ جلد صاف کر لیا جائے، کلیریفیکیشن کر لی جائے اور جلد از جلد صلح کر لی جائے، کیونکہ انسان ہے، انسانوں کے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ان لڑائی جھگڑوں کو طول نہیں دینا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان دعاؤں کے ذریعے اپنے اخلاق میں تبدیلی لائے، یعنی عملی حل کے علاوہ جب دعا ساتھ کرے گا تو انشاءاللہ اس کے رویے میں بہت بہتری آئے گی۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں جو دعا سکھائی گئی ہے وہ ہے ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں کدورت نہ رہنے دے۔ اے ہمارے رب تو بڑا شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ ہم تمام اہل ایمان سے محبت کرنے والے ہوں، اور اگر ان کی طرف سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچی بھی ہو تو ان کے لیے دلوں کو صاف کر لیا جائے اور اپنے دل سے دوسروں کے خلاف ہر قسم کا میل کچیل اور کدورت ہٹا دی جائے، دور کر دی جائے، دھو ڈالی جائے۔ پھر اسی طرح اچھی سیرت اور اچھے اخلاق کے لیے دعا سکھائی گئی۔ اسی طرح اچھی سیرت کے لیے دعا کی جائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں یہ دعا سکھائی ہے، اللہم احسنت خلقی واحسن خلقی، اے اللہ تو نے میری صورت بہت اچھی بنائی ہے، پس میری سیرت کو بھی بہت اچھا کر دے۔ یعنی جیسے تو نے مجھے شکل اچھی دی ہے ایسا ہی مجھے اخلاق بھی اچھا دے دے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت۔ اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت عطا فرما، تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا، اور برے اخلاق مجھ سے دور کر دے، تیرے سوا کوئی بھی مجھ سے برے اخلاق دور کرنے والا نہیں۔ کیونکہ بعض اوقات انسان اپنی بری عادتوں سے خود بھی تنگ آتا ہے، اس کے آس پاس کے لوگ بھی تنگ ہوتے ہیں، لیکن باوجود کوشش کے وہ ان کو چھوڑ نہیں پاتا۔ تو اس لیے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ وہ ہماری مدد فرمائے اور ہمیں ایسی چیزوں کو چھوڑنے کی توفیق دے کہ جس سے ہمارے اعمال ہمارے لیے نقصان دہ بنے۔ پھر بری اخلاقی صفات سے اللہ کی پناہ مانگنا، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، اے اللہ بے شک میں تجھ سے برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی یہ تمام خرابیاں میرے اندر ہیں، تو ہی مجھے ان سے بچانے والا ہے، لہٰذا مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ اسی طرح دل کی سختی، غفلت اور نفاق سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والقسوة والغفلة والعیلة والذلة والمسکنة، واعوذ بک من الفقر والکفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والریاء،
اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور بخل سے، انتہائی بڑھاپے، دل کی سختی اور غفلت سے، مفلسی، ذلت اور ناداری سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں محتاجی اور کفر سے، نافرمانی، مخالفت اور نفاق سے، بری شہرت اور دکھاوے سے۔ پھر اسی طرح خاص طور پر عاجزی اور سستی انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی، اس سے پناہ مانگی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والہرم واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من عذاب القبر۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور بڑھاپے کی ذلیل حدود میں پہنچ جانے سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنوں سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچائے، اور ہمیں بد اخلاقی اور برے معاملے سے محفوظ رکھے، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہی خوشگوار ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لم أكن بدعائك رب شقيا